فلاں شعبہ ہے دین میں اس کا کوئی حل نہیں، اور اگر تکمیل دین ہوتی اور تدوین دین نہ ہوتی، دین کو لکھا نہ جاتا، دین کو محفوظ نہ کیا جاتا، دین کو مرتب نہ کیا جاتا، تو بھی خطرہ تھا کہ دین کا کوئی شعبہ چوک جائے، رہ جائے، اور امت تشنہ رہے، امت پیاسی رہے، امت رہنمائی کے لیے ترستی اور تڑپتی رہے۔ میرے اللہ نے یہ تشنگی بھی برقرار نہیں رکھی، دین کی تکمیل بھی نصیب فرمائی اپنے حبیب کو، اور اپنے حبیب کو دین کی تدوین بھی نصیب فرمائی۔ دین کی تکمیل ہوئی، یہ بڑا اعزاز تھا۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری، ایام حج، رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں حج کے دن، جس حج کو حج اکبر کہا گیا، یوم الحج الاکبر، اللہ نے یہ اعلان کیا، یہ وحی نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، دین کے اصول مکمل ہو گئے۔ دین کے قواعد مکمل ہو گئے، دین کے ضوابط مکمل ہو گئے۔ قیامت کی صبح تک اب جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوگا تو ہمارے دیے ہوئے ان قواعد، ان اصولوں، ان ضابطوں اور ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت میں سے امت کے علماء مسئلے حل کر کر کے بتاتے رہیں گے۔ کوئی تشنگی نہیں رہی، اب تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت بھی تم پر مکمل ہو گئی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے دین اسلام پر خوش ہو گیا ہوں، تمہارے لیے میں نے دین اسلام تجویز کیا ہے، تم اسلام پہ رہو تو میں خوش ہوں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ایسی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی، اللہ نے کسی نبی کو اس طرح کی وحی نہیں عطا فرمائی کہ ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ تکمیل پہلے نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین آتا رہا، تکمیل دین نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے نبی کی باری آئی، دین آیا اور ساتھ دین مکمل ہو گیا، اور اس آیت نے جہاں تکمیل دین کی اطلاع دی وہاں حضور کی ختم نبوت کی بھی اطلاع دے دی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر آ کر دین مکمل ہوا ہے، اب کوئی دین میں کمی نہیں، اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ کمال کے مقابلے میں نقص ہوتا ہے، اگر دین مکمل نہ ہوتا تو مطلب کمی باقی تھی، پھر مزید ضرورت تھی رہنمائی کی۔ اللہ نے اپنے حبیب پر دین مکمل کر دیا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل بھی ہے، دین پسندیدہ بھی ہے، اور دین اللہ کی چاہت والا بھی ہے، دین اللہ کی رضا والا بھی ہے. اللہ کے نبی پہ یہ آیت اتری. ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان آیتن فی کتابکم، ان آیتن نزلت فی کتابکم لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. تمہاری کتاب میں، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر وہ ہمارے دین میں اترتی، ہماری کتاب میں اترتی، تو ہم اس دن میں جشن مناتے، ہم اس دن کو عید مناتے، اور ہم اعلان کرتے جشن تکمیل دین کا. دین کی تکمیل کا ہم جشن مناتے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا دنداں شکن جواب اس یہودی کو دیا اور فرمایا کہ ہمیں جشن منانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، جب یہ آیت اتری تھی تو وہ یوم العرفہ تھا، جو ہماری عید کا دن ہے، حج کا دن ہے. اصل عید وہ ہماری 9 ذی الحج، اللہ کی معافی کا دن ہے، وہ بھی ہماری عید تھی، اور جمعے کا دن تھا. اور جمعہ 7 دنوں کی، ہفتے کی عید ہوا کرتی ہے. اللہ نے دوہری عید بنا کر ہمیں یہ آیت عطا فرما دی ہے. اس لیے ہمیں کسی نئے جشن کی اور جلوسوں کی اور ہمیں نئی عیدوں کی ضرورت نہیں ہے. اشارہ کیا ہمارے دین کا مزاج جشنوں کا، جلوسوں کا نہیں ہے، عیدوں کے منانے کا نہیں ہے. وہ اللہ نے اتاری ہی اسی موقع پر تھی جب ہماری دوہری عید تھی، یعنی مانوی عید تھی. ہمیں ظاہری عید منانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے. تکمیل دین نصیب ہوئی، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا. عقائد سے لے کر اخلاق و آداب تک ہمارا دین مکمل ہے. ہمیں مکمل عقیدے ملے، ہمیں مکمل عبادات ملی، ہمیں مکمل معاملات ملے، ہمیں مکمل اخلاق ملے، ہمیں مکمل آداب ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں مکمل نظام عدالت ملا، ہمیں مکمل عقوبات ملی. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس شعبے میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اللہ نے دین مکمل کر کے ہمیں عطا فرما دیا. اب یہ دین مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے، ناقص نہیں ہے. جب مکمل ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں نہ کسی عزم کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی فکر کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی اور کے مشن کی ضرورت ہے. ہمارے آقا کا دین مکمل ہے، اتم ہے، اور مقدار کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی مکمل ہے. ایسا آسان دین، ایسا سہولت والا دین، اور ایسا انسانی فطرت کے مطابق دین اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. جیسی فطرت والا، سہولت والا، آسانی والا، انسانی مزاج والا، انسانوں کی سہولت والا دین اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. کسی بھی نبی کو ایسا دین نہیں ملا. مقدار میں بھی اعلیٰ، معیار میں بھی اعلیٰ. ان الدین سہل، ان الدین یسر، لن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ. حضور نے فرمایا میرا دین آسان ہے. بیمار کے لیے
تندرست کے لیے بھی دین نے حکم دیا، بیمار کے لیے بھی دین نے الگ حکم دیا۔ تم تندرست ہو، تمہارے لیے نماز کا حکم الگ ہے، تم بیمار ہو گئے ہو، تمہارے لیے نماز کا حکم الگ ہے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے، حکم بدل گیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے، حکم بدل گیا، لیٹ کے نماز ادا کر لو، اور تندرست وضو کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتا، بیمار ہو تیمم کرو، نماز ادا کر لو۔ اللہ نے اگر تم مسافر ہو تو تمہارے لیے روزے کا حکم اور طرح سے دیا ہے، مقیم اور تندرست ہو تمہارے لیے روزے کا حکم اور طرح سے دیا ہے، غنی کے لیے بھی الگ حکم ہے، فقیر کے لیے الگ حکم ہے۔ میرے اللہ نے مردوں کے لیے، شوہر کے لیے الگ حکم دیا، بیوی کے لیے الگ حکم دیا۔ ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ نے دین دیا اور مکمل دیا۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے رہنمائی فرما دی۔ مکمل دین ہے، اور یہ حضور کا کمال ہے۔ تکمیل دین ہو گئی۔ اب اللہ نے اس تکمیل دین کے بعد اگلا مرحلہ تدوین دین کا، وہ بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ دین باقی نبیوں کو بھی ملا، لیکن کسی نبی کا دین مدون نہیں ہوا، محفوظ نہیں ہوا۔ میرے آقا کو جو دین ملا وہ مدون بھی ہوا، وہ محفوظ بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی تھے، اور یہودی ان کے متبع ہیں۔ پورے عالم میں 3 بڑے مذہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوائے، عیسیٰ کو دین ملا، کتاب بھی ملی، اور بڑی کتاب ملی۔ قرآن کے بعد آسمانی کتابوں میں سب سے اولو العزم اور شان والی کتاب تورات ہے۔ قرآن نے خود تورات کی تعریف کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری، تورات میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ لیکن منسوخ ہو گئی، حضور کا دین مکمل ہے، اب ہمیں تورات کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم ہمیں نصیب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، لیکن دین ان کا مدون بھی نہیں ہوا، محفوظ بھی نہیں ہوا، اس لیے دنیا کے کسی خطے میں تورات اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ ہر 4-5 صدی کے بعد تورات بدل دی گئی ہے، لہذا اس صدی کی تورات اور طرح سے ہے، پچھلی صدی کی تورات اور طرح سے ہے، اس سے پچھلی صدی کی تورات اور طرح سے ہے، اس سے پچھلی صدی کی تورات اور طرح سے ہے۔ تورات محفوظ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، ان کی احادیث وہ بھی محفوظ نہیں ہے، ان کا دین مدون ہی نہیں ہوا۔ آپ کسی یہودی سے کہہ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف 100 حدیثیں سنا دے، صرف 100 حدیثیں، کہو یہودیوں کو چیلنج ہے، وہ اپنے نبی کی 100 حدیثیں نہیں سنا سکتے، 50 حدیثیں نہیں سنا سکتے۔ پچھلے نبیوں کی زبان بھی محفوظ نہیں رہی، نبیوں اور رسولوں کی حدیثیں بھی محفوظ نہیں رہیں، تعلیمات بھی محفوظ نہیں رہیں، مدون نہیں ہوئیں، لکھی نہیں گئیں، کتابیں محفوظ نہیں ہوئیں، اور تو اور لاکھوں نبی ایسے ہیں ان کے نام بھی محفوظ نہیں ہوئے، ہمیں ان نبیوں کا نام بھی نہیں پتا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بہت سے رسولوں کا آپ کو ذکر کیا ہے، بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کے نام ہیں حضور سمیت،
اور کل نبی کتنے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 اور ایک روایت میں 2,24,000 بھی آتا ہے. اب ان میں سے قرآن میں صرف 25 کے نام ہیں. ان کا دین تو دین، نبیوں کا نام محفوظ نہیں، امتوں کا ذکر محفوظ نہیں، نبیوں کی زبان محفوظ نہیں، نبیوں کی باتیں محفوظ نہیں، نبیوں کے عمل محفوظ نہیں، ان کے صحیفے محفوظ نہیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں. توجہ کرو ذرا، اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا جو کسی نبی کو نہیں بخشا. دین کی تکمیل بھی فرمائی، دین کی تدوین بھی فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے قریب ترین نبی گزرے ہیں. ان کا جتنا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ تو صحیح ہے، محفوظ ہے. لیکن عیسائیوں سے کہو عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں سناؤ، نہیں سنا سکتے. انجیل سناؤ، نہیں سنا سکتے. پوری دنیا میں کوئی تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، عیسیٰ کی حدیثوں کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، ان کی فقہ نہیں ملے گی، ان کے دین کی تدوین نہیں ملے گی. اللہ نے یہ کمال بھی اپنے حبیب کو عطا کیا کہ دین مکمل بھی کروایا، دین مدون بھی کرایا. اللہ نے اپنے نبی کی کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر چھوڑا ہے. آج بھی قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے حضور کے زمانے میں پڑھا گیا. جیسے کل حافظ تھے ویسے آج حافظ ہے، جیسے کل قاری تھے ایسے آج قاری ہے. نہ ایک لفظ بدلا، نہ جملہ کلمہ بدلا، نہ کوئی اعراب بدلا، نہ کوئی زبر بدلی، نہ کوئی زیر، نہ کوئی پیش. اللہ کے نبی کی کتاب کے وقف بھی نہیں بدلے، طریق ادا بھی نہیں بدلا، لہجہ بھی نہیں بدلا، تجوید بھی نہیں بدلی. لفظ کہاں باریک پڑا وہ باریک پڑھا جا رہا ہے، جہاں موٹا پڑا وہاں موٹا پڑھا جا رہا ہے، جہاں وقف کیا جا رہا ہے، جہاں نہیں کیا جا رہا، جہاں آہستہ پڑھا سکتہ کیا وہاں سکتہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں اونچا پڑھا وہاں اونچا پڑھا جا رہا ہے. جیسے پڑھا ویسے پڑھا جا رہا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو دین مکمل بھی کیا، مدون بھی کیا، محفوظ بھی کیا. اب قرآن محفوظ کتاب ہے. دنیا کو کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کے حافظ نہ ہو. کبھی شارٹیج نہیں ہوئی جب سے قرآن اترا ہے دنیا میں کہ جی قرآن کے حافظ کم ہو گئے ہیں. کہاں سے لائیں حافظ؟ اس لیے کہ میرے نبی کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے. اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ لے لے تو اللہ تو بڑے ذمہ دار ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. وہ کام تو نہیں رک سکتا. تمہاری روزیوں کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ بتاؤ، بولو. اللہ نے لی ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہاری روزی بند نہیں کر سکتی. آسمان و زمین کو تھامنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ امریکہ سے کہو آسمان گرا کے دکھائے. تمہارا بس چلے تو تم زمین کو ختم کر دو. نسل انسانی کی بقا کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. قیامت تک یہ انسان رہیں گے. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی انسان ختم نہیں کر سکتی، زمین ختم نہیں کر سکتی، آسمان ختم نہیں کر سکتی، سورج ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت چاند ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ستارے ختم نہیں کر سکتی، سمندر نہیں پاٹ سکتی، سمندر نہیں ختم کر سکتی، دریا نہیں ختم کر سکتی. یہ اللہ کی طرف منسوب چیزیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ذمہ داری لی ہے. اور ایک امریکہ والوں اور حکمرانوں یاد رکھو، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اللہ نے لی ہے. کوئی ٹیکنالوجی، ریاست، حکومت، جبر، ظلم، ستم، بربریت، دنیا کی کوئی طاقت قرآن ختم نہیں کر سکتی. کوئی نہیں ختم کر سکتا قرآن. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کو بھی نبی کی طرف منسوب ہر چیز کو بھی محفوظ کرا دیا، مدون کرا دیا.
حضور نے حدیثیں بولی، خلوت، جلوت، گھر سے باہر، خطبہ، تقریر، سفر، حضر، صحت، بیماری، خوشی، غمی، غصہ، مزہ، حضور نے جس حالت میں بھی جو کیا، جو فرمایا، میرے اللہ نے اس کو بھی قیامت کی صبح تک محفوظ کرا دیا ہے۔ آج محفوظ ہے۔ یہودی اور عیسائی تو 5 حدیثیں نہیں سنا سکتے، اور اگر سنائیں گے بھی صحیح تو سند کوئی نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ انجیل تو 4 ہیں، اناجیل 4 ہیں دنیا میں، ان کا عیسائیوں کا ایک انجیل پہ اتفاق بھی نہیں ہے۔ یوحنا الگ ہے، متی الگ ہے، مقوقس الگ ہے۔ 4 انجیلیں، نبی کی حدیثیں تو دور کی بات، کرسچن اور عیسائیوں کے پاس ایک کتاب کوئی نہیں۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے نبی کی برکت، قرآن بھی محفوظ، رسول اللہ کی زندگی بھی محفوظ، ولادت سے لے کر وفات تک میرے نبی کا بچپن بھی محفوظ، لڑکپن بھی محفوظ، بلوغت بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، نبوت کا اعلان بھی محفوظ، نبوت کے بعد مکی زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک دن کا ایک ایک گھنٹہ، گھنٹے کا ایک ایک منٹ محفوظ ہے۔ مدنی زندگی، وفات تک میرے آقا نے جو کیا، جو فرمایا، جس سے روکا، جس پہ ناراض ہوئے، جس سے خوش ہوئے، میرے آقا اٹھے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، کھایا، پیا، پہنا، چلے، کیسے کھایا، کیسے پیا، کیسے چلے، لباس کیسے تھا، حضور کا کھانا کیسے تھا، سالن کیسے تھا، حضور کی روٹی کیسی تھی، کیا کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، اور کھاتے ہوئے کتنی انگلیاں استعمال کرتے تھے، کون سے ہاتھ سے کھاتے تھے، کتنی انگلیاں استعمال کرتے تھے، منہ کیسے ہلاتے تھے، چباتے کیا تھے، گوشت کھاتے کس چیز کا مرغوب تھا، اس کے گوشت میں سے کون سا حصہ مرغوب تھا، کب کیا کھایا، کس وقت سوتے، کس وقت اٹھتے، کس وقت چلتے، چلتے تو کیسے چلتے، بال تھے تو کیسے تھے، داڑھی کے اندر کتنے بال سفید تھے، سر کے بال کیسے تھے، اللہ کے نبی پگڑی کیسے پہنتے تھے، امامہ کا شملہ کتنے بڑا تھا، یہ شملہ کتنا بڑا تھا، اور امامہ کے بل کتنے تھے، ٹوپی کیسی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام تقریر کرتے تھے تو کون سے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، کیا تقریر کی، میرے آقا کی ہر چیز اللہ نے مدون بھی کرا دی، محفوظ بھی کرا دی، سب کچھ محفوظ کرا دیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا کمال ہے۔ اب آگے چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین صحابہ کو بنایا، صحابہ کی تربیت کی، اور فرمایا کہ میرے صحابہ تم ان کی اقتداء کرو گے۔ نبی تو نبی ہے، اللہ نے صحابہ کے آثار بھی محفوظ کرا دی، صحابہ کے فتوے بھی محفوظ کرا دی، صحابہ کی سیرت بھی محفوظ کروا دی، صحابہ کے حالات بھی محفوظ کروا دیے۔ حفاظت بھی 2 طرح سے کروائی، عمل میں حفاظت کروائی، نبی کے دین کو عملی طور پر محفوظ رکھ چھوڑا، یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ حضور نے نماز دی، 15 صدیوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ امت نے نماز چھوڑی ہو، امت پوری کی پوری امت نماز چھوڑ بیٹھی ہو، کبھی ایسا ہوا؟ نبی کی نماز
امت کے عمل میں محفوظ کروائی، نبی کا روزہ امت کے عمل میں محفوظ کروایا، نبی کے زکوٰۃ کے احکام امت کے عمل میں محفوظ کروائے، نبی کا حج امت کے حج میں محفوظ کروایا، نبی کے اخلاق امت کے اخلاق میں محفوظ کروائے، معاملات امت کے معاملات میں اور امت کے اعمال میں محفوظ کروائے، اعمال میں بھی دین محفوظ کروا دیا اور کتابوں میں بھی دین محفوظ کروا دیا، فقہ کا علم مدون کروایا۔ کسی نبی کی فقہ مرتب نہیں ہوئی، حضور کی فقہ بھی مرتب ہو گئی، مدون ہو گئی۔ بڑے بڑے فقیہ آئے، جیسے بڑے بڑے نبی آئے، لیکن قبولیت تدوین کے لحاظ سے نہیں ملی کہ ان کا دین محفوظ ہو، مدون ہو۔ ایسے فقیہ بھی بڑے بڑے آئے، لیکن تدوین سب کی نہیں ہوئی، سب محفوظ نہیں ہوئے۔ میرے اللہ نے یہ قبولیت بخشی تو 4 کو، کتنے کو بولو؟ 4 کو۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہے۔ اللہ نے ان 4 کی فقہ کو مدون کروایا، لیکن عملی طور پر دنیا میں جو فقہ رائج ہوئی، جس کی پریکٹس ہوئی کورٹ میں، کچہری میں، عدالتوں میں، دفتروں میں، ایوان اقتدار میں، وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ ہے، وہ صرف فقہ حنفی ہے۔ عملی طور پر کئی 100 سال تک فقہ حنفی دنیا میں نافذ رہی۔ فقہا نے دین کو لکھ دیا، فرضی صورتیں جن کا ابھی وجود نہیں، ان کا حل بھی لکھ دیا۔ یہ کرو گے تو یہ حل ہے، یہ کرو گے تو یہ حل ہے، یہ کرو گے تو یہ حل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا محفوظ کروایا، جسم محفوظ، حضور کا جسم بھی تو محفوظ ہے نا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حضور نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے، فاکثروا علی من الصلاۃ، مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، ان صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ قالوا کیف وانت رمیت یا رسول اللہ، وفی روایت بلیتا، حضرت آپ پہ درود کیسے پہنچے گا، آپ تو فوت ہو کر دفن ہو کر مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ فرمایا بلا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، نہیں میاں، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ حضور کے بول محفوظ، حضور کا قرآن محفوظ، حضور کے اعمال محفوظ، حضور کی احادیث محفوظ، حضور کی مسکراہٹیں محفوظ، حضور کے اشارے محفوظ، حرکات و سکنات محفوظ، دین کے مسائل محفوظ، دین کی جزیات محفوظ، یہ سب کتابوں میں ہے۔ اور یہ کریڈٹ ان علماء کو جاتا ہے، دینی مدارس کو جاتا ہے۔ حضور کی سیرت کو، حضور کی شریعت کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کے دین کو کالجوں یونیورسٹیوں نے نہیں، مدرسوں نے محفوظ رکھا ہے۔ جامعہ فاروقیہ کی لائبریری میں جا کے دیکھو، کتابوں کی لائن لگی ہوئی، 10 لاکھ کی کتابیں تو اس سال ہم نے خریدی ہیں اللہ کے فضل، 10 لاکھ کی، یہ نبی کے دین کی کتابیں۔ میرے عزیزو، دین مکمل ہے، اس لیے حکم ہے کہ اس دین کو نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ تمہیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا جس کا دین مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اور دین آج نہیں آیا، حضور پہ آیا ہے، حضور پہ دین آیا،
اور ہم سے زیادہ دیندار کون تھے؟ حضور کے صحابہ. ہم سے زیادہ دیندار کون تھے؟ سارے بولو. حضور کے صحابہ. ہم سے زیادہ رسول اللہ کے عاشق کون تھے؟ حضور کے صحابہ. ہم سے زیادہ تقوی والے صحابہ، ہم سے زیادہ زہد والے صحابہ، ہم سے زیادہ اللہ کے نبی پہ کٹ مرنے والے بولو صحابہ. حضور کے دن رات کے گواہ صحابہ، اللہ کے نبی کے خطبوں کے سننے والے صحابہ. حضور امام ہے، آپ کے مقتدی صحابہ. حضور جرنیل ہیں، آپ کے سپاہی صحابہ. حضور مدینہ کے حاکم ہیں، آپ کے گورنر افسر اور آپ کے کار محاذ صحابہ. اور صحابہ میں دین کا جذبہ زیادہ تھا. صحابہ میں دین کا جذبہ زیادہ تھا. اس لیے دین ہمیں ملے گا صحابہ سے. جو صحابہ نے کیا وہ دین ہے، جو صحابہ نے کیا وہ دین نہیں ہے. جو صحابہ نے کیا وہ کیا ہے؟ بولو دین ہے. اور جو حضور نے نہیں کیا، نہیں فرمایا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، یقین رکھو وہ دین نہیں ہے. اگر وہ دین ہوتا تو ابو بکر کا حق تھا وہ اس دین کو اختیار کر لیتے، عمر کا حق تھا وہ اس کو اپنا لیتے، عثمان کا حق تھا وہ اپنا لیتے، علی کا حق تھا وہ اپنا لیتے، حسنین، کریمین، شہیدین، مفخمین جنہوں نے نبی کے دین کے لیے جانیں دی، ان کا حق تھا وہ کر لیتے، اپنا لیتے. بلال حبشی، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ، ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، سعد سعید، عبد الرحمن بن عوف، اشرف مبشرہ، 313 بدری صحابہ، بیعت رضوان کے 1500 صحابہ، اور اور مہاجرین، انصار اور حجۃ الوداع کے موقع پر آنے والے 1.25 لاکھ صحابہ. وہ عاشق تھے، حبدار تھے، زاہد تھے، متقی تھے، دیندار تھے، ایماندار تھے، نبی کے پروردہ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے شاگرد تھے، حضور پہ مر مٹنے والے تھے. جو دین تھا اپنایا ہے، جان دینی پڑی، دین اپنایا، مال دینا پڑا، دین اپنایا، قربان ہونا پڑا، دین اپنایا، گھر چھوڑنا پڑا، دین اپنایا، وطن چھوڑنا پڑا، دین اپنایا، جائیداد چھوڑنی پڑی، دین اپنایا. اپناتے رہے دین اور دین اپناتے رہے. جو دین نہیں تھا وہ دین نہیں ہے، اس کو نہیں اپنایا. جو دین تھا اس کو صحابہ اپنا گئے. اب آج کل نئے نئے دین آ رہے ہیں. صحابہ نے تو 12 ربیع الاول پہ جلوس نہیں نکالے تھے، نکالے تھے تو پیش کرو. صحابہ کی تو حکومت تھی، 2.5 سال، 2.25 سال حضرت ابو بکر کی خلافت رہی. کوئی جلوس نکالا ہے تو دکھاؤ، ہم بھی نکالیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل دور حکومت ہے. حضرت عثمان کا 12 سال کا دور حکومت ہے. انہوں نے تو کوئی جلوس نہیں نکالے تھے. اب دیکھتے دیکھتے نئے نئے کام شروع ہوتے جا رہے ہیں. اور ظلم تو یہ ہے جو کام مٹانے کے لیے حضور آئے تھے، اب حضور کے نام پر وہ بے حیائیاں کی جا رہی ہیں. یہ کیسے برداشت کر لیا جائے؟ آپ کے شجاعت میں گھوڑے ناچے گئے، گھوڑوں کا ڈانس ہوا، انڈین گانوں کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے ہیں. آپ کے ملتان میں ایسا واقعات، تاریخ کا ایسا شرمناک واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے. جلوس میں حسینہ گاہی، تم سب کا دیکھا ہوا ہے. حسینہ گاہی جلوس میں ایک بے حیا لڑکی کو میک اپ کرا کر، بغیر دوپٹے کے، ننگے سر، بال لٹکا کر سٹیج پہ بٹھایا گیا اور اس کے سامنے میلاد منایا جا رہا ہے ڈانس کر کے، اور اس کو حور متعارف کروایا گیا کہ حضور کی آمد پر یہ حور بھی آ گئی ہے، حور بھی جشن منا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ڈوب کے مرو.
مر جاؤ ڈوب کر. یہ فحاشی عریانی وہ بھی رسول اللہ کے نام پر بدعت، بے حیائی اور بدعت کو کھینچ کے لاتی ہے. اس کو بدعت کہتے ہیں شریعت میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاث. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ابغض الناس الی اللہ ثلاث. 3 آدمی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، مبغوض ہیں، پھٹکار ہے ان 3 آدمیوں پر اللہ کی. وہ 3 آدمی کون سے ہیں سن لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملحد فی الحرم، جو اللہ کے گھر میں گناہ کرے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے گناہ کرے، مکہ میں رہ کے گناہ کرے، الہاد پھیلائے، بے دینی پھیلائے، گناہ کا ارتکاب کرے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ مبغوض ہے. دوسرا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. اسلام میں جاہلیت کے طریقے ڈھونڈنے والا، جاہلیت کو اسلام بنانے والا، بے حیائی کو دین بنانے والا، گناہ کو گناہ پہ دین کا لیبل چڑھانے والا، سنت میں بدعت کی آمیزش کرنے والا. میرے آقا نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے. ایک عام آدمی ہے، وہ ڈانس دیکھ رہا ہے لیکن ثواب سمجھ کے تو نہیں دیکھ رہا. اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں گناہ گار آدمی ہوں، میں تو فلمیں دیکھتا ہوں، میں ڈرامے دیکھتا ہوں، مولوی صاحب میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے لیے دعا کرو، میری زندگی گناہوں میں گزری. اس نے ڈانس دیکھا، مجرے دیکھے، رقص دیکھے، گناہ سمجھا. اور یہ ظالم میلاد کے جلوس میں لڑکی ننگی نیموریاں بٹھا کر اور اس کو دیکھ کر ڈانس کر کے پھر اسے ثواب قرار دے رہا ہے. یہ اسے ثواب قرار دے رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہی ہے مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ. یہ اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ایجاد کرنے والی بات ہے. یہ جاہلیت حضور مٹانے آئے ہیں. حضور حیا لائے، بے حیائی کو مٹایا. پردہ لائے، بے پردگی کو مٹایا. سنت لائے، رسموں اور رواجوں اور بدعتوں کو مٹایا. کو بریکیں لگاؤ، خدا کا خوف کرو. کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک جگہ پر ایک شخص پہ کالے کپڑے ڈال کر، اس کے گلے میں رسی ڈال کر، اس کو شیطان بنوا کر اس سے ڈانس کروایا جا رہا ہے کہ حضور کی آمد پہ نعوذ باللہ شیطان بھی خوش ہے. شیطان بھی خوش ہے. کیا کیا نہ جانے خرافات شروع ہو گئی ہیں ان میلاد کے جلوسوں میں. جاہلوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے اور جاہلوں کے ہاتھ میں مذہبی قیادت آ گئی ہے. کوئی روکنے والا نہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ گواہ ہے یہ دین نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ عشق نہیں ہے. عشق کے نام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کرنا ہے. حضور کے عاشق ہو تو حضور کے طریقے اپناؤ، حضور کی سنت کو اختیار کرو. یہ خطرناک طرز عمل چھوڑو. حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی جو دین میں نہیں تھی، جس کو صحابہ نے نہیں کیا تھا، فہو رد، وہ مردود ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. حضور اس عمل کو مردود کہہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے اور ان خرافات سے ہم سب کو اور امت کو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. درس قرآن www.درسقرآن.com